بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، عام طور پر ہمارے ذہن میں بات یہ آتی ہے نیک اعمال کا مطلب ہوتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی. یہ ایسے طریقے تراویح کی نماز یا ایسے ہی عیدین کی نماز یا اور دیگر نمازیں یا عمرہ وغیرہ، یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق فرائض اور واجبات سے ہے کہ جو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل اور بالغ. عاقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عقل مند ہے، جس کو اچھے اور برے میں تمیز ہے، جس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہے. اور بالغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر 15 سال ہو گئی ہو، جس کی آخری حدیہ ہے. 15 سال سے پہلے بھی کوئی بچہ بالغ ہو سکتا ہے. 13.5، 14، 14.5، وہ علاقے کے اعتبار سے اور غذاؤں کے اعتبار سے انسان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اس دوران اگر نہ ہو تو پھر 15 سال میں شریعت اس کو تمام احکامات کا اللہ رب العزت کی طرف سے پابند کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ہر اس بچے یا بچی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے. 5 وقت کی نماز، واجب الوتر، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. بالغ ہونے سے پہلے فرض نماز کا بھی حساب نہیں ہوگا، یہ پوچھا نہیں جائے گا. لیکن بالغ ہو جانے کے بعد اگر بغیر کسی مجبوری کے سنت موقدہ یا غیر موقدہ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس صورت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی. اسی طریقے سے روزوں کا بھی حساب کتاب ہے، زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، حج کا بھی معاملہ ہے، اور دیگر فرائض اور واجبات اسلام جو کہلاتے ہیں ان تمام کا حساب کتاب انسان کے بالغ ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. انسان سے مراد بچہ بالغ جب ہو جائے گا، مکلف کہلاتا ہے وہ شریعت کا. لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ فرائض کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے اوقات کو اور سارے لمحات کو اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے یعنی اس طریقے سے ہم زندگی کو گزارے. ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. ہر عمل کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. اور ہر اس عمل سے ہم بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. راضی کرنے والا عمل اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ مرد کلمہ بھی نصیب ہوگا. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا. اس لیے ہم جب بھی سونے لگیں، چاہے وہ دن میں ہم کوئی دیر کے لیے لیٹے ہم،
یا اسی طریقے سے رات میں جب ہم سونے لگے تو ہماری زبان پر آخری جملہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کتنی باتیں کرنا ہے، باتیں کر لے، ہنسی مذاق، دل لگی، فون پہ لوگوں سے باتیں کرنا، یہ وہ ساری چیزیں وہ ٹھیک ہے، ایک ہمارا اپنا روزمرہ کا معمول ہے، اور اس کے بغیر انسان زندگی گزار بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ انسان انسیت سے ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ وہ زندہ رہ جاتے ہیں. جیسے گھر میں بلی لا کر ہم پالے اگر وہ تو وہ رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی جانور ہے وہ رہ جاتے ہیں، حالانکہ ویسا اکیلا جانور نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جنس اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے. وہ جنس یعنی مذکر و مؤنث کا، یہ نر اور مادہ کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گھر میں بھینس تو ہیلا بھی پال لیں ہم، کہ نہیں بھائی مسجد اس نے مکہ مسجد بھائی وہ ضرور کی، بلکہ بھینس لائے دودھ کے واسطے ایک بڑا بھاری موٹا تازہ موچا پورا ہیلا لائے، وہ دوسرے کام کرنا شروع کر دے گا دن میں رات میں، اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں لوگ کیا ہو رہا بلی اس طریقے سے جی +2 والے کام چالو ہو جائیں گے. پھر تو لہٰذا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بھینس لائے گا تو ہیلا بھی لے کے آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسا کبوتر پالے گا، نر اور مادہ جوڑا ہے، مرغی ہے وہ بھی ضروری ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا یعنی گھر میں وہ چیز ہونا چاہیے. تو انسان ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی اچھا کھلایا جائے پلایا جائے ساری چیزیں، لیکن اگر اس کو ایک کمرے کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، دیوانہ ہو جائے گا، پھر پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا انسان، پاگل ہو جائے گا. ہاں روکھی سوکھی روٹی کھا کر اگر رہے گا، اگر میاں بیوی اگر رہیں گے تب کبوتر کا جوڑا گٹر گو کرنے والا رہے گا. جھوپڑی پٹی کے رہتے تھے بہت سارے لوگ رہتے جھوپڑ پٹی میں روٹی کے اوپر جواری کی روٹی، وہ بھی کیا ہے پیلی جواری کی روٹی، براڑی کی روٹی. اب تو خیر ٹال کی چھٹا دی، لیکن پہلے تھی پیلی براڑی ہائبریڈ یہ ہوتی، اور چٹنی روٹی میں کھا کے آدمی اس کے اوپر رہ جائے گا. میاں بیوی کا جوڑا جو ہوتا ہے تو بالکل کبوتر کی طرح ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے انسیت انسان کو ہوتی ہے، انسان کو انسیت ہوتی، محبت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں سکتا ہے انسان. فرض کیجئے کہ ناندیڑ شہر کے اندر، ناندیڑ پورے ضلع کے اندر پورے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے گا. پہلے خالی کر دو پورا ناندیڑ ضلع، اور اس کے بعد 500 آدمی کو پورے ضلع کے اندر ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک اگر رکھا کر جائے گا، ان کو دے دی جاتی ہے پورے 500 لوگوں کے اندر پورے ناندیڑ ضلع کو تقسیم کر دیا کر جائے، تو جیسے جیسے شام ہوگی انسان کو ہیبت ہونا شروع ہو جائے گی، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اکیلا کیوں نہیں رہے گا؟ اکیلا نہیں رہ سکتا. ہاں گھر کے بازو گھر ہے، چرک ہے، لڑائی جھگڑا دو مئی پھانٹے برتنوں کے اوپر سے، پانی بھرنے کے اوپر سے، عورتوں کے جھگڑے چلتے ہیں، چلتے رہیں گے. وہی زندگی ایک ہوتی ہے وہ. لیکن اگر 500 لوگ، پورے 500 لوگ خالی، اور سب کے حصے میں اگر نہ جیسے ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا، بتائیے جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوگی 3-4 بجے کے بعد انسان کو وحشت ہونا شروع ہو جائے گی، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ڈر خوف ہونا شروع ہو جائے گا انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے آزو بازو بیوی بچوں کو چاہتا ہے، دوستوں کو چاہتا ہے. لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں تو وہ بھی ان سے بھی انسان کو ہمت رہتی ہے، ٹھیک ہے آج لڑائی جھگڑا ہے، کل ہمارے لڑائی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. لیکن انسان سے مانوس ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کے اندر جہاں پر ہم کو فرائض اور واجبات کا جہاں پر حکم دیا ہے، اب اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم ہمارے پاس جب آؤ تو تمہاری زندگی ایسی ہو کہ جو ہم کو مطلوب ہو، پسندیدہ ہو. اور انہی چیزوں کہا جاتا ہے نیک اعمال، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مسجد کا ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائے اور اللہ 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 کرتا رہے، وہ تو نیک عمل ہے ہی. اللہ تعالیٰ کا نام سب سے زیادہ مبارک ہے.
اور کلمہ طیبہ سب سے زیادہ افضل ذکر فرمایا گیا ہے اس کو. ہاں تمہیں بتلا رہا تھا کہ رات میں سوتے وقت یہ آخری بول ہمارا آخری جملہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاص اگر نیند میں اگر موت اگر آ جائے تو پھر اس صورت میں ہمارے دن بھر کے جتنے باتیں تھی ادھر کی ادھر کی ضروری غیر ضروری لا یعنی بے مطلب بے فائدہ وہ ہو گئی، پورے کا کوٹلا بن گیا. لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہمارا زبان پر آخری بول رہا سونے سے پہلے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. یہ اس کا جنت میں جانا طے شدہ ہے. من کان آخر کلامی لا الہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ سے مراد ہے پورا کلمہ مراد ہے. بعض مرتبہ بہت زیادہ جو عقل مند لوگ ہو جاتے ہیں الخلا لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ، جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر یہ تفسیر ہوتے وقت کہیں پر آتا ہے لا الہ الا اللہ وغیرہ، تو لوگ اس کو لے کے بڑھ جاتے ہیں. عقل مند لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پورا کلمہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب اگر کسی شخص نے کہا کہ بھائی الحمدللہ آج میں صبح یاسین پڑھا ہوں، تو کیا مطلب؟ خالی یاسین 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 ایسا ہو گیا. ارے اس نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وہاں سے پڑھتے پڑھتے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 83 آیتوں تک ہے. وہ یہ کہا جائے کہ صبح یاسین پڑھ لو تو بعد یاسین ہو گیا، تو یاسین اتنی جلدی ہو جاتا کیا؟ 83 آیت پاک ہے اس کے اندر. جب وہ پورا پڑھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے یاسین پڑھا. کہا جائے قرآن پڑھو تو اس کا مطلب کہ قرآن 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 قرآن، یہ مطلب ہو قرآن پڑھو کا مطلب جتنا پڑھ سکو یہ مطلب ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا جہاں بھی ذکر آتا ہے حدیث پاک میں تو لوگ عقل مند اور بتا لا الہ الا اللہ ایسا کیسا ہو گیا؟ چونکہ خام غیر ضروری بحث، جیسا کہ ہوٹل میں جانے کے بعد چائے پیتے وقت یہ وہ ضرورت رشتہ ضرورت فرشتہ سب چیزیں دیتے رہتے ہیں. رشتہ کی ضرورت نہیں ہے، اب جو چل چلاؤ کا معاملہ ہے، مگر پھر بھی اچھا یہ عمر ہے بچی کا خریدنا ہے، ناک کھڑی ناک ہے، پتلے پتلے کلے ہے، بالکل بالکل سراہی دار گردن ہے، اور پورا پڑھ رہے اس کو ضرورت ہے پڑھنے کی اپنے کو، اس لیے کہ اپنے مطلب ادھر کا چل چلاؤ ہے، ادھر کا اس طرف کا ہے، اور وہاں چھوڑ کر اس طریقے سے ایک سفر درپیش ہے ہر شخص کو تنہائی کا، ایک سفر درپیش ہے ہر شخص کو تنہائی کا، یعنی اکیلے بن کا. آتے وقت میں دنیا میں آتے وقت اولے جولے کولے کولے دو بچے آتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، یہ سندر دو بچے دو بچیاں. لیکن جاتے وقت عمومی طور پہ انسان اکیلے ہی جاتا ہے. ایک سفر درپیش ہے ہر شخص کو تنہائی کا، ساتھ کوئی ہم سفر ہوگا نہ رہبر آئے گا. وہاں پر آ کر کوئی رہبری نہیں کرے گا. دنیا میں علماء کرام رہبری کرتے ہیں بتلاتے ہیں، اور کوئی ہم سفر نہیں ہوگا، شہری کا سفر نہیں ہوگا. یہاں سے جاتا ہو 2 4 6 8 10 15 لوگ مل کے جاتے میں شادی کی بارات میں جا رہے، جماعت میں جا رہے، 6 جوڑے بولتے نہیں 6 جوڑے 15 جوڑے 20 جوڑے، یہ جو کہا جاتا ہے. بھائی وہاں سے ہمارے پاس جماعت میں 15 جوڑے آئے. 15 جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ 15 شوہر 15 بیوی، مطلب یہ ہوتا ہے اتنے جوڑے. تو یہاں پر تو دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، جوڑوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، یہ اسی طریقے سے مل کے سفر کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر تو جاتے وقت انسان کو اکیلا جانا پڑے گا، اکیلا جانا پڑے گا. تو ہمارے پاس جو توشہ ہوگا، ہمارے پاس جو چیز ہوگی وہ ہوگا انسان کا کوئی بھی چھوٹا چھوٹا نیک عمل. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ غیر مسلم بھائی سے مسکرانا نہیں، جو کہ عام طور پہ مسلمان کا صادقہ مسلمان پر ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک. ہاں جو کوئی کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، یہ اسی طریقے سے ایک آفس میں ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ معاملہ یا ان کی ملاقات غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے
مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے. آپ نے فرمایا مسلمان سے ملاقات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو. لیکن کب؟ اس وقت جب کہ صرف ملاقات ہو لیکن اطلاع میں نہیں کہہ رہے بھائی فلاں صاحب کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب مسکرا اچھا ماشاءاللہ انتقال ہو گیا. وہ کہہ رہے بابا میں کو مر گا، میں پریشان رہوں، اور آپ مسکرا کے بعد وہاں تو ایسا کرنا پڑے گا جیسا کہ اس کے غم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. ایسا اپنے آپ کے اوپر چہرے کے اوپر طاری کرنا پڑے گا. تو بہرحال مسلمان کا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نیکی. یہاں تک کہ مسکرانے میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. لہذا ہمارے مسکرانا بھی، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی نیکی بن جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے اندر کہ جن سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہوتے ہیں، ایک چیز وہ بھی کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جو بھی نعمت دوں اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے اور میرا شکر ادا کرے. دیکھیں قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ سے بھی پہلے والی جو سورت ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں جملہ 7 آیات پاک ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 7. ان 7 آیات پاک میں سے سب سے پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ انسانوں کے دماغ میں سے بھوت کو، شیاطین کو، بھوسے کو، گوبر کو، غلاظت کو، اسی طریقے سے شیطان کے برگلانے میں آنے سے انسان کے دل و دماغ کے اندر جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں ان تمام کو نکال دیا گیا ہے. ان تمام کو اس لیے کہ اغیار ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ پانی برسانے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، کھانا دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، بیمار کرنے والا وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ہر ایک کے تعلق سے الگ الگ عقیدہ. علم کے بارے میں بھی اس طریقے سے، ہر چیز کے بارے میں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قرآن حکیم کی آیت پاک جو 6666 آیت پاک ہے. پورے قرآن کریم میں کتنی آیت پاک ہے؟ 6666 اور 540 رکوع ہے. رکوع ہے 540، پارے ہیں 30 اور سورتیں ہیں 114. کتنے سورتیں ہیں؟ 114. اور ہر سورت کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن 10 پارے کے سورہ براءت کے اندر بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا نہیں ہے، لہذا 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں. 113 مرتبہ ہر سورت کے شروع میں. البتہ سورہ نمل کے اندر ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سب کے جواب میں اس طریقے سے کہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جب خط لکھا تھا تو آپ نے اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے، اور بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آیات پاک میں 6666. تو سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں جو بتا رہا تھا غیروں میں جو عقیدہ ہے کہ بے شمار معبودان باطل کی جو پرستش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ نہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے اللہ رب العزت ہے. عالم انسانیت ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ ہے. یعنی چاہے وہ فرشتے ہوں یا اسی طرح جنات ہوں، شیاطین ہوں
یہ اسی طریقے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور دیگر جانور ہوں، یہ اسی طریقے صحراؤں میں رہنے والے شیر اور بھیڑیے اور دیگر جانور ہوں، یہ اسی طریقے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا بلوں میں رہنے والے حشرات الارض، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے اور دیگر جانور ہوں، یا زمین پر رہنے والے انسان ہوں، ان تمام کا پالنے والا اور ان تمام کو پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ترجمہ کیا اس کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا ہے نا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا ہے اور ان کو رزق دینے والا ہے۔ انہیں پالنے والا ہے، انہیں رزق دینے والا ہے، اور کسی کے اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہاں پر روزی پہنچا دیتے ہیں، وہاں پر روزی پہنچا دیتے ہیں۔ گاڑی ابھی سیلو پر نہیں پہنچی، وہاں پر سیلو کے چلے تیار ملتے گا نہیں ملتا ہمیں۔ اور جس جگہ پر جو چیز کی مشہور ہوتی ہے، آگرہ چلے گئے وہاں پر آگرے کا پیٹھا تیار، متھورا چلے گئے متھورا کے اوپر وہاں کے پیڑے تیار۔ جہاں جائیں گے آپ، جہاں پر بھی رہیں گے، تو وہاں پر وہ رزق پہلے سے تیار موجود ہوتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم روز ازل سے ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں دن فلاں وقت میں کہاں پر رہے گا، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے ہی سے وہاں پر رزق کو پہنچا دیتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزی دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ دیکھو میرے بندو، تم میری تمام نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، ان تمام کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم نیند میں سے اٹھ جاتے ہیں تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا لفظ ہماری زبان پر کیا آئے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہم کو بعدما اماتنا، جس نے ہم کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ موت دینے کے بعد مطلب کیا؟ سو گئے تھے ہم۔ تو نیند کیا ہے؟ یہ موت کی قسم ہے، موت کی قسم ہے۔ النوم اخت الموت فرمایا گیا، کل موت، کہ نیند یعنی موت کی بہن ہے کہا گیا ہے۔ لیکن چونکہ انسان سونے کے بعد اس کو اٹھنے کی توقع ہوتی ہے، لہذا کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، بلکہ آدمی کہتا بھائی مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، ہاں مجھے اتنے بجے جگا دینا۔ یہ اسی طریقے جو جتنا زیادہ خراٹے لے رہا، بالکل معلوم ہو جائے ٹریکٹر چل رہا ہے، بالکل دھڑ 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 دھڑ۔ اب اس کے بعد کے شادی برات میں لوگ سوتے نہیں اس کے نزدیک، میں بھائی بولتے اپنی بھی نیند خراب کر دیتا ہے وقت، اور خود کو سے جاتا عالم نوم کے اندر چلا جاتا۔ تو جو جتنا زیادہ خراٹے لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا زندہ ہے، وہ اتنا زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اطمینان رہتا ہے کہ حضرت ابھی ادھر نہیں گئے، فرشتوں کے چنگل میں نہیں آئے، مطلب بہت بات نہیں لگے گی، ابھی انسان کو اطمینان رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد کلمہ طیبہ تو پڑھیں گے ہی، لیکن پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اگر چلے گئے، اگر چلے ہی جاتے گا تو پھر ہو گیا تھا، پھر تو اگر جنت میں جاتے تو بیڑا پار، جنت میں نہیں جاتے دوزخ میں جاتے تو بیڑا غرق۔ بیڑا کس کو بولتے ہیں؟ جہاز جو پانی میں چلنے والا ہوتا ہے۔ بیڑا پار ہونے کا مطلب یہ کنارے سے نکلا، بیڑا پار ادھر ہو گیا، ندی پار، دریا کے پار ہو گیا، سمندر پار، اس کو بولتے ہیں بیڑا پار۔ اور بیڑا غرق کا مطلب ہے کہ بیچ میں بھنور میں آگے اندر ڈوب کے مر گئے، یہ ہے بیڑا غرق۔ تو اگر جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار، اور بیچ میں اگر لڑ گئے وہاں پہ جہنم میں پلسرات کو بس نیچے گر گئے، اگر نیچے سانپ بچھو منہ کھول کے بیٹھے لگے اس پہ، تو اس کو بولیں گے بیڑا غرق۔
کیا بولیں گے اس کو؟ بیڑا غرق۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اٹھے نیند میں سے اللہ کا شکر ادا کر دو۔ اللہ نے آج ایک نئی زندگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ جب سورج نکلے اس وقت کی بھی دعا یاد ہے۔ اگر میں پوچھوں گا نہیں، لیکن پوچھوں اگر میں تو شاید 3% لوگ بڑی مشکل سے اس کا جواب دیں گے کہ سورج نکلنے کے بعد دعا ہے کیا۔ یہ تو معلوم ہے، سونے سے پہلے کی دعا یہ ہے، سونے کے بعد کی دعا یہ ہے، اٹھنے کے بعد کی دعا یہ ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے یہ ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت اور بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو اس وقت کی دعا یہ ہے۔ لیکن سورج نکلنے کے بعد کی دعا، اس لیے کہ جب سورج جب نکل جاتا ہے تو اس وقت تک ہم 2-2.5 پلیٹ چھٹو جی کی تہاری اور گرم گرم چائے تو پی چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سورج کب نکلا۔ تہاری میں مصروف ہم رہتے نہیں رہتے ہیں، اسی کا کرام ہے جو کہ یہاں کے تہاری مشہور ہے۔ اس واسطے بولتے ہیں سنتے شاید چھٹو جی پاس کچھ پیسے ماہانہ آتے کیا ہے، موبائل کے اندر شاید پیسے آ جاتے 1500، اس لیے بار بار یہاں پرچار ہوتا جو کہ یہاں کی مشہور تہاری ہے اتوارے کی۔ کئی لوگ باہر میں ہاں اتوارے میں تو چھٹو جی کی تہاری کھائے، تو اس واسطے میں ہمارا دیتے رہتا ہوں۔ تو خیر کیا بات کرتے رہے تھے؟ ہاں، تو اس وقت کی جو دعا ہے، کیا دعا ہے سن لیجیے۔ چلیے 3% بڑی مشکل سے یاد ہوں گے، اتنے مجمع کے اندر میں سمجھ پوچھوں گا نہیں میں کس سے بھی، کیونکہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یعنی آپ یاد تو مجھے 36 سے نہیں ہماری میرے کیا کرنے کیا ہے۔ تو دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یہ دعا ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم کو یہ ہمارا دن لوٹا دیا، واپس کر دیا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، اور اللہ رب العزت نے ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گزشتہ کل جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا۔ یہ ہے دعا سورج نکلنے کے بعد کی۔ کون سی دعا ہے یہ؟ سورج نکلنے کے بعد کی۔ ہم کو مسلمان کی دعا یاد رہتی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، اور اسی طریقے سے کھانا کھا لیے، دعوت میں کھانا کھا لیے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا۔ یہ دعا پڑھنے کے بجائے جو کہ وہ بیچارہ آ جاتا نزدیک آ جاتا کرسی کے پیچھے جو اچھا پکا کھانا، ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا پکا، ہاں حیدرآباد کے پکوان والے، اب اس کے اندر ہم کو دعا یاد نہیں رہتی ہے، رہتی ہے دعا رہتی یاد، اس لیے کہ پیچھے کرسی کے پیچھے میزبان کھڑا ہوا ہے، اور ہم کو اشارہ کر کے کرسی کو اچھا پکانا کھانا، اچھا 65 اچھا تھا نا، چکن ٹکا اچھا تھا نا، اب وہ بولنے کے ہاں اچھا، اب اچھا نہیں بولے کیا ہماری پھر کیا نہیں کہ ہماری، اگر اچھا نہیں بولے دوبارہ رکا نہیں آتا، پھر آتا رکا، میں بولتا نہیں کوئی خاص نہیں تھا، بہت اچھا، میں وہ نشانے پہ لے لیتا پھر میزبان، ہاں ٹھیک ہے آئندہ کا رکا کٹ، تو اپنی کھیل کا ہی کہ قوم کی طرف سے اچھا ہی بولنا پڑتا اپنے کو۔ ہاں ماشاءاللہ بہت شاندار، بڑی لاجواب دعوت ہے بھائی، بہت کم دعوتوں میں سے آج والی دعوت تھی، بہت کم دعوت ایسے بولنا پڑتا۔ اب اتنا بولنے کے اندر آدمی کو دعا یاد نہیں رہتی ہے، کون سی دعا؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، یہ جو دعا ہے جو اس کو صاحب کھانا کو دینے کی، اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر چیز کے اوپر میرا شکر ادا کریں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان اللہ تعالیٰ یحب العبد ان یاکل اکلۃ ویشرب الشربۃ فیحمد علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بہت تھوڑی سی چیز بھی اگر کھائے گا، ان اللہ یحب العبد ان یاکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ، کہ میرے بندے اگر تھوڑی سی چیز کھائے گا معمولی سی تو اس کے اوپر بھی میرا شکر ادا کریں۔ ایسے بندوں سے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کے پاس گئے، اب اس نے جیب میں سے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں بڑا بھاری خرچہ کہاں کرنا ہے بھائی، جیب میں سے نکال لیے، چھالیاں دے دیے، چھالی کا ایک ٹکڑا، ایک آدھ الائچی دے دیے، ٹھیک ہے کم پیسے میں کام چل جاتا، اس لیے کہ بنارسی پان، کلکتے کا پان کھلاؤ تو 20-25 روپے لگ جائیں گے نا، بنارسی پان کھانے کھلانے میں کلکتے کا، تو
تو نکالے جیب میں سے دے دیے. جیسے لوگ نکالے جیب میں سے اور بس نہیں بتا کھنستے تھے یوں کرتے تھے پورا اس طرح سے کھنس دیتے. ارے بابا میرے کو زکام ہے کہیں میرے کو بتا کے بولے پڑے تک کھنسی دیتے پورا جو کھنستا ہے وہ. آپ یوں کر دیتے. سامنے والے کو اگر چھینکے اگر آتی اس کا مزاج نازک ہے یا اس کو برداشتی ہو نہیں تو تھوڑا رک جانا چاہیے. دوسرے کو کھنسنا چاہیے. تیسرے کو بہت سارے کھنسنے کے واسطے ان کو نہیں کر کے جو ملا اس کو پکڑ کے کھنس دیتے اس کو. تو بہرحال اس طریقے سے ذرا سی بھی چیز کھائے, چھالیا کا ایک ٹکڑا, سونف ذرا سی, یہ اسی طرح کوئی اور چیز, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ ذہن کے اندر آتی ہے بات ہے چھالیا کے اوپر کے شکر ادا کرتے ہیں نہیں, چھوٹی سی چیز کیوں نہیں ہوتی, معمولی چیز کیوں نہیں ہوتی. ہم دکان پہ بیٹھے کس نے کہا ارے بھائی گاڑی میں بارش کا موسم تھا لیکن کھڑبڑے لا توڑ دے اب کھا لیے کھڑبڑے کھا لیے, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر یعنی اس کے بڑے فضائل آئے ہیں اور ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک صاحب ایک بزرگ اپنے بیوی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے بیگم تم بھی جنتی والے میں بھی جنتی, تم خوبصورت ہے اس لیے جنتی والے میں بدصورت بھی اس لیے جنتی. کیا مطلب ہو گیا, کیا مطلب ہو گیا؟ تم خوبصورت ہے اس لیے میں جنتی, میں بدصورت ہوں اس لیے جنتی. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب فلسفہ میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں. کہا کہ تم خوبصورت ہو, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ آپ نے مجھے خوبصورت عطا فرمائی لہذا میں شکر کے راستے سے جنت میں جاؤں گا. اور میں بدصورت ہوں تم اس کے اوپر صبر کرتے ہو یا اللہ میں اتنے خوبصورت ہونے کے بعد آپ نے مجھے ایسا شہرت عطا کر دیا لہذا صبر کرتی ہو, لہذا تم صبر کے راستے سے جائیں گے, دونوں کی ملاقات وہاں پہ ہو جائے گی. تم شکر کے راستے سے جاؤ گے اور میں صبر کے راستے سے جاؤں گا. تو یہ دو چیز بھی یعنی اعمال صالحہ میں شامل ہے. لہذا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.